دنیا کے مختلف مسلم ممالک میں سویڈن میں کی گئی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ہیوی پروٹیسٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس سب کی شروعات ایک انسیڈنٹ سے ہوتی ہے۔ 28 جون 2023 صبح 5:21 پہ کرائسس 24 سویڈن پبلش کرتا ہے کہ 28 جون کو سینٹرل اسٹاک ہوم میں قرآن جلانے کے ایک پروٹیسٹ ہونے کی وجہ سے ہیوی ارینجمنٹس کیے جائیں گے۔ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ پروٹیسٹ اسٹاک ہوم سینٹرل ماسک کیپل گرینڈ کے باہر ہوں گے۔ اس دن عید الاضحیٰ کی سیلیبریشنز بھی اسی مسجد میں سکیجول کی گئی تھی، جہاں ہر سال آلموسٹ 10,000 مسلمان عید سیلیبریٹ کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ مسجد کے ڈائریکٹر اور امام محمود خلفی کے مطابق مسجد کے نمائندگی نے پولیس سے ریکویسٹ کی کہ ایٹ لیسٹ پروٹیسٹ کو کسی اور جگہ ڈائیورٹ کر دیا جائے، جو سویڈش قانون کے مطابق بالکل پاسبل تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے سویڈش پولیس نے کئی موقعوں پر سیکیورٹی کنسرنز کا ایشو بنا کر لوگوں کو قرآن جلانے کا پروٹیسٹ کرنے سے انکار کیا، لیکن اس دفعہ ایڈمنسٹریٹو کورٹ نے فری سپیچ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کی اجازت دی۔ ریزلٹنٹلی سلوان مومکا 37 سال کا ایک عراقی جو کچھ سال پہلے سویڈن بھاگ آیا تھا، اسٹاک ہوم کی سینٹرل مسجد کے باہر پولیس آفیسرز کی لائن کے درمیان سے 2 سویڈش جھنڈے لہراتا ہوا اور سویڈش اینتھم بجاتا ہوا سامنے آیا۔ اس کے کان میں سفید ایئرپوڈز اور منہ میں لٹکتا ہوا سگریٹ تھا۔ اس نے پھر قرآن پاک کو پھاڑ کر اور آگ لگا کر بار بار اس کی بے حرمتی کی۔ مومکا، جو سویڈن میں قرآن پاک پر پابندی لگوانا چاہتا ہے، نے سور کے گوشت کا ایک ٹکڑا قرآن پاک پر رکھ کر اس کو اپنے پاؤں سے کچلتا رہا، اور اس کے ساتھ موجود ایک شخص میگا فون کے ذریعے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ اس نے اپنی سگریٹ سے قرآن کو آگ لگانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں قرآن کے کچھ مبارک پیجز کو آگ بھی لگی۔ ایسپریسن اخبار سے بات کرتے ہوئے مومکا نے کہا کہ اسے پتا تھا کہ اس کا یہ ایکشن ری ایکشن پرووک کرے گا، اور اسے ہزاروں موت کی دھمکیاں بھی مل چکی ہیں، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ وہ آنے والے ہفتوں میں ایسی مزید حرکتوں کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اس نے کہا 10 دنوں میں اسٹاک ہوم میں عراقی ایمبیسی کے سامنے عراقی فلیگ اور قرآن پاک کو ایک دفعہ پھر جلاؤں گا۔ عید الاضحیٰ کی شروعات اور حج کے ختم ہونے کے ساتھ قرآن کی اس جلائے جانے والی حرکت نے پوری مسلم دنیا کے اندر بہت غم و غصہ بھر دیا ہے، جس کا رسپانس بہت سویر آیا ہے۔ خبر عراق تک پہنچی تو عراقی پاورفل لیڈر مقتدی الصدر نے سویڈن کو اسلام کا دشمن قرار دیا، اور جب ان کی خبر عراقیوں تک پہنچی تو عراقیوں نے بغداد میں سویڈش سفارت خانے پر حملہ کر کے انصاف کی ڈیمانڈ کی۔ ترکش پریزیڈنٹ طیب اردگان نے بھی سویڈن کو بہت ڈیٹرمنڈ وے میں کرٹیسائز کرتے ہوئے کہا کہ انکارا کبھی بھی پرووکیشن اور تھریٹ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایروگنٹ مغربی لوگوں کو سکھائیں گے کہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد کی بے حرمتی کرنا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ موروکو نے تنقید سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر اپنا ایمبیسڈر انڈیفینیٹ ٹائم کے لیے سویڈن سے واپس بلا لیا۔ ایران کے فارن آفس نے اس گستاخانہ حرکت کو پرووکیٹو اور ان ایکسیپٹیبل قرار دیا۔ ایران کے مطابق یہ فریڈم آف ایکسپریشن کو ایکسپلائٹ کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح سعودی عربیہ، جارڈن، کویت، یمن، سیریا، پیلسٹائن اور یو اے ای نے بھی اس انسیڈنٹ کو ہیٹفل، پرووکیٹو اور ریسسٹ کہا، جس میں جان بوجھ کر ساری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو اکسایا جا رہا ہے۔ قطر نے ڈائریکٹلی سویڈش اتھارٹیز کو اس بات پہ کرٹیسائز کیا کہ قرآن کو جلانے کی اجازت دینا ایک خوفناک عمل تھا۔ اس کی فارن منسٹری نے بہت سویر ورڈز میں اس چیز کو ریئلائز کروایا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے بہانے بار بار قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا نفرت اور وائلنس کو بڑھاوا دیتا ہے اور پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ایک بہت میجر تھریٹ ہے۔ ایکسپیکٹڈلی پاکستان نے بھی آلدو لیٹ لیکن سیریس ایکشنز اور انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ رکھی۔ پاکستانی گورنمنٹ نے 7 جولائی کو یوم تقدس قرآن کا بھی اعلان کیا، جس میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پورے ملک میں پروٹیسٹ اناؤنس کیے گئے۔ ساتھ ہی پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے بھی 7 جولائی کو ایک سیپریٹ پیسفل پروٹیسٹ کی کال دی، اور اس سب کا ایک کلیکٹیو رسپانس آرگنائزیشن آف اسلامک کاؤنسل کی ایک میٹنگ کی صورت میں نظر آتا ہے، جس میں یونائٹڈ ایکشنز اور انٹرنیشنل لاز کو استعمال کر کے ریلیجیس انٹالرنس کو روکنے کی بات ہوتی ہے۔ ایون مسلم ورلڈ کے علاوہ پوپ فرانسس، جو کیتھولک چرچ کے ہیڈ ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان ایکشن سے غصہ اور نفرت محسوس کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کسی کی بھی ڈس ریسپیکٹ کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی اجازت دینا بھی کنڈیمنیبل ہے۔ ایون امریکہ نے بھی اس انسیڈنٹ کو کرٹیسائز کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی پروموٹ کرنے کی بات کی۔ امریکن پرنسپل ڈیپٹی اسپوک پرسن ودن پٹیل کہتے ہیں کہ ریلیجیس ٹیکسٹ کو جلانا ڈس ریسپیکٹفل اور تکلیف دہ ہے، اور جو لیگل ہو ضروری نہیں کہ وہ اپروپریٹ بھی ہو، لیکن ایشو یہ ہے کہ اتنا کرٹیسزم اور ایسے انسیڈنٹ پہلی دفعہ دیکھنے میں نہیں آئے۔ اگر صرف سویڈن کے پرسپیکٹو میں بات کر لی جائے تو 2020 مالمو سویڈن میں ریسمس فلوڈن قرآن جلانے کے ایونٹ میں مین کریکٹر تھا،
جس کے رزلٹ میں سویڈن میں بھاری پروٹیسٹ اور انٹرنیشنل کرٹیسزم دیکھنے کو ملا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریسمس پلوڈن کو 2 سال کے لیے سویڈن واپس آنے سے روک دیا گیا۔ ریسمس پلوڈن 2017 میں پبلک اٹینشن گین کرتا ہے جب وہ یوٹیوب پہ اینٹی مسلم ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنا سٹارٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ڈنمارک میں بہت انجسٹیفائیبل عمل کیے جس میں قرآن پاک کو جلانا اور اسے سور کے گوشت میں لپیٹنا وغیرہ آتے ہیں۔ اس کے بعد اپریل 2022 میں ایک فار رائٹ گروپ نے سویڈن میں دوبارہ قرآن پاک کی کاپیز کو جلایا، جس کے رزلٹ میں سویڈن میں کئی دنوں تک پروٹیسٹ چلتے رہے اور آلموسٹ 40 لوگ اس انسیڈنٹ میں انجر ہوئے۔ اس انسیڈنٹ میں بھی ریسمس پلاؤڈن انوالو تھا۔ 2023 کے سٹارٹ میں اس طرح کا ایک اور ایونٹ سامنے آتا ہے جس میں ریسمس پلاؤڈن نے قرآن پاک کی ایک اور کاپی ٹرکش ایمبیسی کے سامنے جلائی، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ طیب اردگان نے سویڈن کے ساتھ نیٹو ممبرشپ پہ نیگوسیشنز روک دی، لیکن سٹل ایونٹس ابھی تک نہیں رکے۔ ہمیشہ کی طرح سویڈش فارن منسٹری نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں سویڈش گورنمنٹ مکمل طور پر سمجھتی ہے کہ سویڈن کی ڈیمونسٹریشنز میں انڈیویجولز کی طرف سے کیے گئے اسلاموفوبک عمل مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور مزید کہا کہ سویڈش گورنمنٹ اس طرح کے انسیڈنٹس کی سختی سے مزاحمت کرتی ہے اور یہ انسیڈنٹ سویڈش گورنمنٹ کی رائے کو کسی طرح سے بھی ایگزیبٹ نہیں کرتے۔ سویڈش گورنمنٹ کی طرف سے ہونے والی یہ تنقید سعودی عربیہ میں ہونے والی آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل کے رسپانس میں آتی ہے، کیونکہ اہم بات تو یہ ہے کہ پہلے تو سویڈش گورنمنٹ نے فری سپیچ کو پروموٹ کرنے کے لیے مومکا کو پرمٹ ایشو کیا، لیکن بعد میں اتھارٹیز نے مومکا کے خلاف ایک انویسٹیگیشن رجسٹر کی جس میں اس کا جرم ایک ایتھنک گروپ کے خلاف انسائٹمنٹ پرووک کرنا تھا۔ اگر ایسے انسیڈنٹ کو براڈ پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو ان کے بہت زیادہ نیگیٹو کانسیکوینسز نکلتے ہیں۔ یہاں کچھ تفصیلی ریسرچ بیسڈ آرگومنٹ ہیں جو فریڈم آف سپیچ کے نام پہ مذہبی جذبات کو نقصان پہنچانے کی منافی اثرات ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ 2016 میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق جب مذہبی جذبات کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا جاتا ہے تو یہ مختلف مذہبی گروپس کے درمیان دشمنی، تنازع اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ مثال کے طور پر 2015 میں چارلی ہیبڈو اٹیک مذہبی جذبات کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کے رزلٹ میں سامنے آیا۔ چارلی ہیبڈو ایک میگزین ہے جس نے دنیا کی سب سے فیمس ریلیجیس فگر پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے کارٹونز بنائے اور دوسرا بلاسفیمیوس کانٹینٹ پبلش کیا، اور اسی طرح دوسرے ریلیجنز کا اپنے کارٹونز اور رائٹنگز میں مذاق بنایا تھا۔ اس اٹیک کے رزلٹ میں 17 لوگوں کی جان گئی جس میں سے 11 جرنلسٹ اور سیکیورٹی پرسنلز تھے۔ اس اٹیک کی ریسرچرز کے مطابق اس اٹیک کی وجہ مذہبی جذبات کو نقصان پہنچانا تھا، جس کے رزلٹ میں اس اٹیک کے علاوہ پروٹیسٹ، سوشل انریسٹ اور مختلف مذہبوں کے درمیان نفرت دیکھنے کو ملی۔ اسی طرح پیو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کروائی گئی ایک ریسرچ کے مطابق جن کنٹریز میں مذہبی دشمنی زیادہ ہے انہی کنٹریز میں سوشل انریسٹ اور وائلنس بھی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک اور بہت میجر ایگزامپل 2002 کے گجرات ہندوستان کے کمیونل رائٹس کی صورت میں ملتی ہے جو ہندو پلگرمز کو لے جانے والی ٹرین کو جلانے سے شروع ہوئے۔ اس واقعے میں بہت لوگوں کی جان گئی۔ یہ انسیڈنٹ ریلیجیس مائنورٹی سمیت بڑے لیول پر وائلنس کا سبب بنا، جس میں ریلیجیس مائنورٹی اسپیشلی مسلمز کو ٹارگٹ کیا گیا، جس نے ریجن کی سوشل ہارمنی کو بہت ایفیکٹیولی ڈسٹرب کیا۔ کئی ملکوں میں ہیٹ سپیچ اور وائلنس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لاز ہیں۔ مثال کے طور پر جرمنی میں ہولوکاسٹ کے انکار پر لا ہے جو ہولوکاسٹ کے وکٹمز کی امپورٹنس کو ریکگنائز کرتا ہے۔ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹ نے مختلف کیسز میں یہ فیصلے دیے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے اور اسے ریلیجیس کمیونٹی سمیت دوسروں کے رائٹس اور ریپوٹیشن کی پروٹیکشن کے لیے لمٹ کیا جا سکتا ہے۔ کونسل آف یورپ 2019 کی رپورٹ کے مطابق ہیٹ سپیچ، وائلنس یا اس بات پر اکسانا جو پبلک آرڈر یا پیس کے لیے خطرے کا سبب بنتی ہے، ان کی لمٹس بھی ڈیفائنڈ ہیں۔ یہ سب آرگومنٹس بہت کلیئرلی بتاتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ کے نام پر ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا بہت ڈینجرس اور تکلیف دہ ہے، جس سے کہ ابھی پوری دنیا کی مسلم کمیونٹی افیکٹڈ ہے۔ یہاں ایک اور بہت شاکنگ آبزرویشن سامنے آتی ہے۔ آلموسٹ 90% ریلیجیس انسائٹمنٹس اور پرووکیشن صرف مسلمز کے خلاف کمٹ کی جاتی ہیں، جس کی بے شمار ایگزامپلز موجود ہیں، جیسے 2005 اور 6 کی ڈینش کارٹون کنٹروورسی جس میں پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے کارٹونز ڈپکٹ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح چارلی ہیبڈو میگزین جس کے اندر اگین پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے بلاسفیمیس کارٹونز پبلش کیے جاتے ہیں۔ رائٹس آف انڈیا کی وجہ بھی ایک انفلیمیٹری نیوز پیپر کا آرٹیکل تھا جس میں پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی انسلٹ کی گئی تھی، جو ایک وائڈ سپریڈ وائلنس کی وجہ بنا اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں گئی جس میں پریڈومیننٹلی مسلمز تھے۔ اس کے علاوہ 1989 کے سلمان رشدی کی سٹینک ورسز کنٹروورسی، 2010 میں فلوریڈا میں قرآن پاک کی برننگ، 2005 کی جیل اینڈ پوسٹر محمد کارٹونز کنٹروورسی اور نیدرلینڈ، فرانس اور ڈنمارک کے انسیڈنٹس اس میں شامل ہیں۔ اسپیسیفکلی مسلمز کو ہٹ کیے جانے کی ملٹیپل ریزنز بتائی جاتی ہیں جس میں مس انڈرسٹینڈنگ، اسٹیریوٹائپس، جیو پولیٹیکل کانفلکٹس، میڈیا کوریج، سینسیشنلزم اور اسلام کے نام پر کمٹ کیا گیا ٹیررزم ایک میجر ریزن ہے۔
जो एक जनरलाइज्ड क्रिटिसिज्म और इस्लामोफोबिक सेंटिमेंट्स को प्रमोट करता है। लेकिन इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस हैं, जिनको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमेशा मुस्लिम्स को ही क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।